بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنی امان میں رکھے اور اس کی ہر پریشانی تکلیف کو دور کر دے، آمین۔ دوستوں، جیسا کہ آج ماہ شوال المکرم کا چوتھا دن ہے، دوستوں جیسا کہ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، اور مسلمان کے لیے مشروع ہے کہ وہ شوال کے 6 روزے رکھے، جس میں فضل عظیم اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، کیونکہ جو شخص بھی رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں 6 روزے بھی رکھے تو اس کے لیے پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ اسے پورے سال کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے پورے سال کے روزے رکھے ہوں، سبحان اللہ۔ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شرح اور تفسیر اس طرح بیان فرمائی ہے کہ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے اس کے پورے سال کے روزے ہوں گے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کو 10 گنا کرتا ہے، لہٰذا رمضان مبارک کا مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہو اور 6 دنوں کے روزے سال کو پورا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ دوستوں، ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رمضان مبارک کے روزے 10 گنا اور شوال کے 6 روزے 2 ماہ کے برابر ہیں، تو اس طرح کے پورے سال کے روزے ہوئے۔ رمضان مبارک کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا پورے ایک سال کے فرض روزوں کے برابر ہے، ورنہ تو عمومی طور پر نفلی روزوں کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہونا ثابت ہے، کیونکہ ایک نیکی 10 کے برابر ہوگی۔ دوستوں، پھر شوال کے 6 روزے رکھنے کے اہم فوائد میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ روزے رمضان مبارک میں رکھے گئے روزوں کی کمی و بیشی اور نقص کو پورا کرتے ہیں اور اس کے عوض میں ہیں، کیونکہ روزہ دار سے کمی بیشی ہو جاتی ہے اور گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے، جو کہ اس کے روزوں میں سلبی پہلو رکھتا ہے، اور روز قیامت فرائض میں پیدا شدہ نقص نوافل سے پورا کیا جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب عز و جل اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، حالانہ کہ وہ زیادہ علم رکھنے والا ہے، میرے بندے کی نمازوں کو دیکھو کہ اس نے پوری کی ہیں کہ اس میں نقص ہے، اگر تو مکمل ہوں گی تو مکمل لکھی جائیں گی، اور اگر اس میں کچھ کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو میرے بندوں کے نوافل ہیں، اگر تو اس کے نوافل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کے فرائض اس کے نوافل سے پورے کرو، پھر باقی اعمال بھی اسی طرح لیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ دوستوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ملتا ہے، گویا رمضان مبارک کے 1 ماہ کے روزے 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہوئے اور شوال کے 6 روزے 60 روزوں کے برابر ہوئے، جو 2 ماہ کے مساوی ہیں۔ اس طرح رمضان کے ساتھ شوال کے روزے رکھنے والا گویا پورے سال روزے رکھنے والا ہوتا ہے۔ دوستوں، شوال کے 6 روزے یکم شوال یعنی عید کے دن کو چھوڑ کر شوال کے دوسری تاریخ سے لے کر مہینے کے آخر تک الگ الگ کر کے اور اکٹھے دونوں طرح بھی رکھے جا سکتے ہیں، لہٰذا ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اسے طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ مستحب روزہ ہے، اسے رکھنے پر ثواب اور نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوستوں، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں یہ ماہ شوال المکرم کے نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا
اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔